الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جب تصعدون تم دور چلے جاتے تھے ولا تلوون اور نہیں مڑ کر دیکھتے تھے علی احد کسی ایک کو والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں فاصابکم پس اس نے بدلے میں دیا تمہیں غمم بغم غم کے ساتھ اور غم لکی لا تحزنوا تاکہ تم اس پر غمزدہ نہ ہو علی اس پر ما جو فاتکم تم سے نکل گیا فوت ہو گیا ولا ما اصابکم اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچی ہے واللہ اور اللہ تعالی خبیر بما تعملون پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ دوبارہ دیکھیں، اذ جب تصعدون تم دور چلے جاتے تھے، صاد عین دال یہ مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے چڑھنا، تو مقصود یہاں پر کیا ہے کہ تم میدان قتال سے دور جا رہے تھے دوڑتے ہوئے۔ اذ جب تصعدون تم دور چلے جاتے تھے ولا تلوون اور نہیں مڑ کر دیکھتے تھے علی احد کسی کو بھی والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں فاصابکم پس اس نے بدلے میں دیا، سا اس کو ثواب جیسے ہم کہتے ہیں وہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، اصابہ بدلے میں دیا کم تمہیں غمن غم بغم غم کے ساتھ لکی لا تاکہ نہ، کئی لام پہلے ہے، لام معنی تاکہ، کئی معنی بھی تاکہ ہے، لکی لا تاکہ نہ تحزنوا تم غم کرو علی ما فاتکم اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، یعنی مال غنیمت، ولا ما اصابکم اور نہ ہی اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی جو تمہارے شہداء ہوئے، واللہ اور اللہ تعالی خبیر بما تعملون پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ آ کر دیا اور درے پر موجود 10 صحابہ کرام جو تھے ان کو شہید کر دیا، اب میدان قتال کے اندر وہ آ کر جہاں پر مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے ان کے اوپر فوری طور پر چڑھ دوڑے۔ اب یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سنبھلنے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ سائیڈ میں رکھ دیے تھے اور وہ سمجھے تھے جنگ ختم ہو چکی ہے اور مال وہ اکٹھا کرنے لگے۔ اب بچنے کے لیے جس کا جہاں پر منہ پڑا وہ اس طرف دوڑ پڑا، ٹھیک ہے، یہ دوڑنا یہ نہیں تھا کہ وہ میدان قتال سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق جنگ ختم ہو چکی تھی، اب وہ اپنے دفاع کے لیے وہاں سے نکل رہے تھے کہ کسی طرح ہم یہاں سے نکلیں اور اپنا دفاع کریں اور پھر ہم ان کو جوابی کارروائی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہیں پر موجود رہے، اور صرف اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم مسلمانوں کی ایک جماعت پیچھے موجود تھی جو بھاگی نہیں، جو وہیں پر کھڑی رہی، جس کے اندر 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ ملتا ہے، 7 انصار میں سے اور 7
مہاجرین میں سے کہ وہ وہیں پر کھڑے رہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام جو بھاگ رہے تھے ان کو آپ پیچھے سے بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ یا عباد اللہ الیہ، عباد اللہ کے بندو آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو تم؟ تو اب اسی دوران مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک اور آزمائش ڈال دی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی۔ اب یہ وہ وقت تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انتہائی سخت تھا، کیونکہ وہ غم تو تھا کہ کافر نے دوبارہ آ کر حملہ کر دیا، ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، مال غنیمت بھی ہمیں نہیں ملا، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا غم دیا کہ جس کی وجہ سے تم یہ ساری چیزیں بھول گئے کہ تمہارے شہید کتنے ہوئے، تمہیں کیا ملنا تھا، مال غنیمت جو تمہیں نہیں ملا، تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ تمہیں صرف اللہ نے ایک ایسے غم کے اندر مبتلا کروا دیا، اور وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ تو یہ خبر جو ہے اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوصلوں کو تھوڑا مزید توڑا، اور غم اس وجہ سے بھی پڑا صحابہ کرام پر کہ ظاہر قیادت کے بغیر نہیں ہوتا کچھ، تو وہ قائد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے، اب انہوں نے سمجھا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں نہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں لڑائی کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی طرف واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصل تمہیں غم پہنچا تھا، یہ پہنچا نہیں ہے تکلیف، یہ صرف افواہ آئی، ٹھیک ہے، اور اس افواہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تم پر مصیبت ایک آئی، ٹھیک ہے، تمہارے شہداء ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذہن سے اس کو مٹانا چاہا کہ تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دندان مبارک کا شہید ہونے کا واقعہ کہ دندان مبارک آپ کے ٹوٹے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو کیفیتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بھلانا چاہتے تھے، اور تمہیں صرف ایک غم کے اندر رکھنا چاہتے تھے، اور وہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر۔ تو یہاں پر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری بھی ثابت ہوتی ہے، اور قائد جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ میدان قتال کو نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ میدان کے اندر کھڑا رہتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی شجاعت کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں شجاع ہوں، بہادر ہوں۔ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آوازیں دی تو صحابہ کرام پھر پلٹ آئے، یہ نہیں ہے کہ پھر صحابہ چلے گئے تھے، نہیں، صحابہ نے صرف وہ جو ہے اس وقت جو ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے نکلے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بلانا شروع کیا تو پھر صحابہ کرام واپس پلٹ آئے۔ اور اسی کے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے، وہ آپ کے دفاع کے اندر تیر چلا رہے تھے، آپ نے فرمایا ارمی سعدن، سعد کو کہا کہ تیر چلاؤ اور تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا دفاع کیا، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر وہ فخری انداز کے اندر بیان کیا کرتے تھے، یعنی نوجوان جو صحابہ تھے ان کے سامنے، کہ یہ جو میرا ہاتھ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے اندر میں نے اپنے ہاتھ کی قربانی دی ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصل جو احد کا معرکہ ہے وہ سیدنا ابو طلحہ جیت گئے، یعنی جو مقام ان کو مل گیا کہتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک یاد رکھیں وہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے تیار تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ دفاع کے لیے موجود نہیں تھا، آپ کے ساتھ دفاع کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت آپ کے قرب و جوار کے اندر یہ 14 ہی صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ آپ کا دفاع کرتے رہے۔ اور باقی طرف سے جو ہے پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، اور پھر سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی، اور یہ صحیح حدیث کے اندر بھی موجود ہے، حوالہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بخاری کا یا جامع ترمذی وغیرہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، بلوایا، تو صحابہ کرام اس طرح واپس آئے جس طرح کہ یعنی کہ گائے وغیرہ، بھینس، بکری یہ آواز لگاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ آواز کو سن کر ماں کی طرف لپکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ صحابہ کرام آپ کی طرف فوراً لپکے واپس آ گئے۔ تو یعنی یہاں پر
ایک تو وہ جو پیچھے کل ہم نے بات پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، اور آگے بھی اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ غم کے ساتھ مزید غم کیوں دیا تھا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تمہارے ہاتھوں سے مال غنیمت چلا گیا ہے اس کا تمہیں غم نہ ہو، اور نہ ہی جو تمہیں شہادتیں ملی ہیں اس کی تمہیں کوئی غم رہے تمہیں۔ صرف اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک حکمت علماء مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ اس واقعے کو اصل میں کیا تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے تھے اگلے واقعات کے لیے، اگلی جنگوں کے لیے، کہ اس جنگ کے اندر تو تم یہ غلطی کر بیٹھے ہو، نبی علیہ السلام کی تم نے مخالفت کر لی، بات نہ مانی اور اپنی مرضی تم نے چلا لی تھی، تو دیکھو اس کا نقصان کیا ہو گیا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ اگلی جو جنگیں ہیں ان کے اندر بھی تم کوئی ایسی غلطی کرو اور تمہیں نقصان پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد والی جنگوں کا آپ مطالعہ کر لیں، اس میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطی کوئی بھی اس طرح کی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ہی جنگ تھی جس کے اندر کیا ہے صحابہ کرام سے یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی، اور اس کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کر دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا کہ اگر اس طرح معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے انسان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے اوپر ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، تو انسان کیا ہے وہ غموں کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو پھر وہ غم نہیں لگتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہاری تربیت کرنا چاہتے تھے کہ آگے آنے والے جو ایام ہیں ان کے اندر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے سامنے میں تم نے اپنی اس تکلیف کو رکھنا ہے۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا، حالانکہ اسی غم کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی تکلیف پہنچی، آپ کو کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچی؟ فرمایا ہاں، کیا؟ طائف کے موقع پر مجھے پہنچی تھی۔ یعنی آپ نے اس غم کو یاد رکھا، اور وہ وہاں پر کیا تھی؟ دعوت کا میدان تھا۔ اس چیز کو آپ نے سامنے رکھا کہ میں لوگوں کے سامنے گیا، ان کو دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے آگے سے جواباً میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو فرمایا کہ وہ تکلیف زیادہ تھی اس تکلیف سے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ حالانکہ غم ادھر بھی پہنچا ہے، تکلیف ادھر بھی آئی ہے، تکلیف ادھر بھی ہے، لیکن اس تکلیف کو آپ نے اس تکلیف کے سامنے کوئی نہیں حیثیت دی۔ تو اسی طرح جب بندہ ایک غم کو برداشت کر لیتا ہے، پھر آگے آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی کہ تمہارا پلٹنا، اور تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تمہیں بلا رہے تھے تم واپس آئے یا نہ آئے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح پوری طرح باخبر ہے۔ اب یعنی اس کے اندر اس آخری جملے میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر، کیونکہ تاریخ ہے نا، سیرت کی کتابیں ہیں، اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ جی صحابہ کرام واپس نہیں آئے، بالفرض مان لیتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے، آپ اور میں اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، واپس آئے تھے نہیں آئے تھے، یا جو گئے تھے تو وہ کس نیت سے گئے تھے، کس نیت سے پھر وہ میدان سے وہ نکلے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کا مکمل طور پر علم ہے، اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پھر جاننے کی جو کیفیت ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کر دیا، تمہاری ان غلطیوں کو بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا تم سے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔